بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی شریف ترین اور معزز ترین خاندان قریش کی خاتون تھی۔ آپ کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ایک کامیاب تاجر تھے اور وہ مکہ میں قیام پذیر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے نہایت شریف النفس اور نیک طبیعت تھی۔ آپ جب بڑی ہوئی تو اپنے اعلیٰ کردار اور پاکیزہ اخلاق کی بدولت طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ روایت ہے کہ ان کے والد محترم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے لیے ورقہ بن نوفل کو منتخب کیا، مگر بعض وجوہات کی بنا پر یہ نکاح نہ ہو سکا۔ وہ توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور لوگوں کی نظر میں نہایت محترم بھی تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو ہالہ سے ہو گیا۔ ابو ہالہ سے ان کے دو لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام ہالہ تھا جس کا انتقال زمانہ جاہلیت میں ہی ہو گیا تھا، اور دوسرے لڑکے کا نام ہند تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہند کو مقام صحابیت بھی حاصل ہوا۔ اسی زمانے میں مشہور جنگ حرب الفجار شروع ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور اسی مارکے میں مارے گئے۔ یہ واقعہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا ہے۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، لیکن عتیق بن عابد کا بھی جلد انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کا نکاح ان کے چچا زاد سیفی بن امیہ سے ہوا، مگر یہ بھی جلد داغ مفارقت دے گئے۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ کی حیثیت سے مکہ میں رہنے لگی۔ والد اور شوہر کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ بالکل تنہا ہو گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ اب کوئی فرد تجارت کی نگرانی کے لیے باقی نہ رہا، جس سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت دقت پیش آنے لگی۔ حضرت خدیجہ بہت باصلاحیت خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی خاندانی تجارت کو خود سنبھالا، اپنے بعض عزیز و اقربا کو معاوضے پر مال تجارت دے کر اپنے سلسلہ تجارت کو جاری رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا انہی رشتہ داروں کے ذریعے مال باہر بھیجتی تھی، اور اس زمانے میں قبیلہ قریش کے تجارتی روابط شام اور اس کے اطراف کے ساتھ تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی اونٹ بھی زیادہ تر اسی علاقے میں جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی تجارت کو فروغ دیا اور اپنے یہاں بعض افراد کو ملازمت پر بھی رکھ لیا۔ فراست، حسن تدبیر اور دیانت داری کی وجہ سے ان کی تجارت دن بدن ترقی کر رہی تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظریں ایک ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھی جو بے حد ذہین، راست باز اور امانت دار ہو، اور وہ اپنے تمام ملازمین کو اس کی نگرانی میں تجارتی قافلوں کے ہمراہ باہر بھیج سکیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ان کے حالات و واقعات کا علم تھا۔ ایک بار جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا سامان تجارت شام کی طرف جائے گا۔ بہتر ہوتا کہ آپ بھی اس قافلے کے ساتھ سامان تجارت لے کر چلے جاتے، مگر میرے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ آپ کو سامان تجارت کے ساتھ روانہ کروں، ورنہ میں خود آپ کو سرمایہ مہیا کرتا۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات حمیدہ اور اخلاق عالیہ کا چرچا گھر گھر اور قریہ قریہ پھیل چکا تھا۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا علم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں صادق اور امین کے معزز القابات سے یاد کیے جاتے تھے۔ چنانچہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو طالب کی اس گفتگو کا علم ہوا تو انہوں نے خود ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر شام کی طرف جائیں، میں اپنا غلام بھی آپ کے ہمراہ کر دوں گی، نیز یہ کہ میں جتنا معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں اس کا دگنا آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ سرکار دو عالم کی دیانت داری، معاملہ فہمی اور خوش اسلوبی کی وجہ سے سارا کا سارا سامان تجارت دگنا منافع پر فروخت ہو گیا۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہم سفروں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا کہ ہر ایک آپ کا مداح ہو گیا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا اور سیدہ خدیجہ کو اپنے غلام کی زبانی حالات سفر اور حاصل ہونے والے منافع کی تفصیلات کا علم ہوا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت خوش ہوئیں۔ جتنی رقم انہوں نے آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو دینے کا وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ رقم انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ شام کے سفر کے دوران حضرت خدیجہ کے غلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سی ایسی باتیں دیکھی جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ مثلاً جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شام کے دوران ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا تو وہاں ایک راہب بھی موجود تھا۔ اس نے ان غلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے باشندے اور قریشی خاندان کے فرد ہیں۔ راہب نے کہا یہ نبی ہوں گے۔ اس راہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ علامات دیکھ لی تھیں جو سابقہ آسمانی کتب میں آخری نبی کی علامات کے طور پر موجود تھیں۔ شام سے واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ان کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو دیکھا کہ دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی دولت و ثروت، شریفانہ اخلاق اور کریمانہ کردار نے تمام قبیلہ قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ چنانچہ مکہ کے بڑے سے بڑے رؤسا حضرت خدیجہ سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی بھی پیغام کو قبول نہ کر سکی۔ لیکن جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جلیلہ کا مسلسل تذکرہ سنا اور آپ کے حالات سے آگہی حاصل کی تو ان کی نظر میں آپ کی عزت و عظمت اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ اور ابو طالب سے مشورہ کر کے اس پیغام کو قبول فرما لیا اور نکاح کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قبولیت پا لینے کے بعد وہ اپنے چچا عمرو بن اسد کو بلا کر لائی، پھر ان کو اس رشتے کے بارے میں بتایا، کیونکہ اس وقت وہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرپرست تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنے رشتے کے بارے میں خود گفتگو کر سکتی تھی۔ حسب دستور مقررہ تاریخ پر آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب اور خاندان کے افراد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر جمع ہوئے اور اس موقع پر حضرت خدیجہ نے اپنے خاندان کے دیگر افراد کو بھی بلا لیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ مکے کی خواتین کسی موقع پر جمع ہوئیں، ان میں سے حضرت خدیجہ بھی تھی، کہ اچانک ایک شخص ظاہر ہوا جس نے کہا، اے مکے کی عورتوں، تمہارے شہر میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا جسے لوگ احمد کہیں گے، تم میں جو عورت ان سے نکاح کر سکتی ہو تو ضرور کر لے۔ دوسری عورتوں نے یہ بات سنی انسنی کر دی، مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو گرہ میں باندھ لیا اور اس پر عمل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی، اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سرور کائنات حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔